اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالۃ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان سے کہو میرے رب نے تو سیدھے راستے کا اور انصاف کا عدل کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ اپنا قبلہ ٹھیک رکھو اور اپنے اسی رب کو پکارو جس کا یہ گھر ہے خانہ کعبہ، اور جس میں تم عبادت کے لیے آتے ہو، لیکن اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ تم اپنے بنائے ہوئے جھوٹے الہوں کو بتوں کو بھی پکارتے ہو، ان کی نظر و نیاز کرتے ہو۔ فرمایا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھ کر ہر عبادت میں اپنا رخ سیدھا اسی وقت ہوگا جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے، اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو کر رہو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں قرآن کی سورہ الاعراف کے 3 رکوع کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 تلاوت کی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں انسانوں کو، ساری انسانیت کو خبردار کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو انصاف اور حق اور سچائی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو، آدم کی اولاد کو، نوع انسانی کو ساری مخلوقات میں سب سے اونچا مقام اور فضیلت عطا کی ہے،
اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں سیدھا رخ کر کے، پوری دیانتداری کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کہ وہ ان کی عبادات کا، ان کی دعاؤں کا صرف وہی ایک ہستی ہے جو ان کی دعاؤں کو سنتی ہے، سن سکتی ہے اور ان کا مداوع کر سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کو خالص کر کے پکارو، اس کے ساتھ کسی اور کو، جیسے آج مسلمان امت ہے اللہ کو پکارتی ہے، ساتھ میں اللہ کے رسول کو بھی پکارتی ہے، اور اللہ کے رسول کے علاوہ اللہ کے بندے علی رضی اللہ عنہ کو بھی پکارتی ہے، مشکل میں آواز دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور ایسا جو بھی کرتا ہے وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے، اور گمراہی اس کے اوپر چسپاں ہو جاتی ہے، جیسے قریش مکہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بھی اور اللہ کو بھی ساتھ ملا کے پکارتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور وہ شیطان کے پیروکار ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے مخلص اور مومن بندے نہیں ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، شیاطین کے راستے پر چلتے بھی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ فرمایا ہے آدم کی اولاد اپنے رب کے سامنے عبادت کے لیے جب حاضر ہو تو پورے اہتمام کے ساتھ اچھا لباس پہن کر، پورے آراستہ ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو، اس کی بندگی کرو، اس کے سامنے سجدے کرو، اس کے سامنے رکوع کرو، اس کے نام کو پکارو، اس کی نظر و نیاز کرو، کسی اور کو اس میں کسی طرح سے بھی شریک نہ کرو، ورنہ تم حد سے تجاوز کرو گے، اور اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ان کو گمراہی کے راستے پر کھلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ شیطان ان کو خوب بھٹکائے، اور تاکہ وہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو قیامت کے دن شیطان کے ساتھ ایندھن بنے جہنم کا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔